السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام فضل لبابہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا، جن کا خاندانی پس منظر نام لبابہ، والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام فضل کے ساتھ شادی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی اور چوتھی بیٹی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ جب وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور جب وہ وفات پا گئے تو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی۔ کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے؟ وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے 6 لگتے جگر ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام فضل تھا، اس کی مناسبت سے سیدہ لبابہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام فضل رکھی گئی۔ دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، جسے امت کا معتبر عالم اور ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا، جسے فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا، پانچویں کا نام قاسم اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ سیدہ ام فضل اور ان کی آل کا اسلام قبول کرنا۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ انہیں سیدہ خدیجہ بنت خولد رضی اللہ عنہا کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح انہیں قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنی قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھیں، جس طرح کہ ان کے خاوند سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور و ناتواں اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتواں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے ابی ملکیہ کے حوالے سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی۔ سورہ النساء کی آیت ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ
فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام فضل کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے صرف کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بجائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا صیغہ راز میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا۔ اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا۔ جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی فتح سے ہماری عزت اور وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی تھا، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا، حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ میرے پاس ام الفضل تشریف فرما تھیں۔ ہمیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے۔ اچانک ابو لہب مٹک مٹک کر چلتا ہوا آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، سناؤ کیا خبر لائے ہو؟ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ ابو لہب ابو سفیان سے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی؟ وہ کہنے لگا، کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا اور
ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شاہ سوار، سیاہ و سفید ڈبی داڑھی دار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے۔ ڈبی دار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے۔ اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی طنابیں اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور پھر کہا، اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ میری اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ سیدہ ام الفضل نے حجرے سے ایک لٹ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پر ماری، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا اور غضبناک انداز میں کہنے لگی، کیا تو نے اسے کمزور سمجھا ہے؟ تجھے یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے۔ ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر گردن جھکائے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اللہ کی قسم 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیا اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے اس کی لاش میں سڑانت پیدا ہو گئی۔ بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا، ابو لہب کے بیٹو تمہارا کچھ نہ رہے، کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں؟ اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرو، نالائق کہیں کے۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اس لیے لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعدد بیماری ہمیں بھی لاحق ہو جائے گی۔ اس نے کہا، چلو کم بختو آگے بڑھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم انہوں نے اسے اس طرح غسل دیا کہ دور ہی سے اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا، اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اور زمین میں ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اس طرح ابو لہب اپنے بد انجام کو پہنچا۔ اس کی بدمعاشی کی یہ انتہا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا اور بڑی ڈھٹائی سے لوگوں سے کہتا کہ دیکھنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کو کہیں سچا نہ سمجھ لینا، اس کے دعوے سے بچ کر رہنا، اس کے دعو سے بچ کر رہنا۔ ایسے گھناؤنے کردار کے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں۔ انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں، جو غلط کرتے ہیں ان کا انجام بھی غلط ہے، ان کا انجام بھی استغفر اللہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان کو بعض وقت کاندھا بھی نصیب نہیں ہوتا اور کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم بھی پچھلے کچھ ٹائم پہلے بہت ہی زیادہ کووڈ کی جو ایک وائرس چل رہا ہوا تھا، ہم بھی اس میں ملوث ہوئے تھے سب۔ ہمارے بہت سے اپنے اس دنیا سے وفات پا گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، لیکن ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی اپنے رب سے بھاگ رہے ہیں، اس دین اسلام سے بھاگ رہے ہیں، جس دین اسلام نے جو دین اسلام ہم تک قربانیوں بہت قربانیوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد ہم تک پہنچا، ہمارے نبی کی قربانی کے بعد، ہمارے اصحابیات کی قربانی کے بعد، ہماری صحابیات کی قربانی کے بعد۔ اللہ کی قسم اس کے علاوہ زندگی ادھوری ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، یہی اصل راستہ ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو لہب کا انجام دیکھ کر دل دہل گیا
اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے اس دین کا کام کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے لے اور احسن طریقے سے آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا کچھ وقت ضرور نکالیں اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہم صحابیات اور صحابہ کی زندگی سے کچھ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔